الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم اللہ مولانا العظیم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ وہ جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل لیں۔ تعریف اس خدا کی جس نے اس کارخانہ قدرت کو وجود بخشا، جو میرا آپ کا اور اس ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق و مربی اور نگہبان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اللہ کے ان سارے نیک بندوں پر جن کی بے پناہ قربانیوں، ایثار اور لازوال جدوجہد کی بدولت اس کائنات میں حق کا بول بالا ہوا اور ہم سب کو زندگی گزارنے کا صحیح شعور اور سلیقہ نصیب ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نہایت قابل احترام جناب پرنسپل صاحب، صدر مجلس محترم پروفیسر اکرام صاحب، محترم نشیم بھٹی صاحب، معزز مہمانان گرامی، سامعین کرام، حاضرین مجلس، آپ نے اس سے پہلے گفتگو بھی سنی، پریزنٹیشن بھی دیکھی، اور کشمیر کا مقدمہ تقریباً کم و بیش سارے کا سارا آپ کے سامنے پیش ہوا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، 5 فروری یکجہتی کشمیر کے اظہار کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے اندر رہنے والے پاکستانی اور کشمیری مسلمان اپنے ان مظلوم بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر یہ دن مناتے ہیں، اور میں ہمارے پاس پیش کرتا ہوں آپ کو، پاکستان فورم کو، کہ جنہوں نے آج کے اس دن اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر آپ سب کو یہاں اکٹھا کیا، بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے، خود یاد کرنے کے لیے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، جیسا کہ محترم پروفیسر وحید اسلم صاحب بھی فرما رہے تھے کہ کیا ہر سال 5 فروری کو انسانی ہاتھوں کی زنجیریں بنا کر سیمینارز اور جلسے اور جلوس نکال کر اور ریلیاں نکال کر، کیا یہ فرض اتنا ہی ہے اور میرے اور آپ کے فرض اتنا ہی ہے کہ سال میں ہم ایک دن کشمیر کے لیے منائیں؟ میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، طارق الرحمہ کا وہ مشہور قول بھی آپ نے سنا اور بار بار سنا کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے، اور کشمیر پاکستان کی شہرت ہے۔ اس کے باوجود ایسا کیوں ہے کہ 1947 عدل و انصاف کا جو قتل عام ہوا، ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ برے صغیر کی تقسیم کا جو فارمولہ طے ہوا تھا، اس فارمولے کے اندر دن کی
اور ساری وہ عالمی طاقتیں کہ جن کے سامنے آج ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں، ان عالمی طاقتوں کی موجودگی میں سرعام عدل کا قتل کیا گیا، اور ایک ایسا خطہ کہ جہاں 84% مسلمان بستے تھے، اس کو پاکستان کے ساتھ نہیں بلکہ ہندوستان کے ساتھ ایک ناجائز قبضے کی صورت میں، ایک جبری تسلط کی صورت میں اس کا الحاق کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، 1947 سے لے کر آج تک مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے مسلمان اپنے قریب ایک تحریک اور ایک جد و جہد کا آغاز انہوں نے کیا، اور اس تحریک کو آگے لے کر وہ چل رہے ہیں، اور اس جد و جہد کے نتیجے میں کم و بیش 5 لاکھ سے زائد کشمیری مسلمان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ میرے دوستو، جیسا کہ ہم یہ بات سن چکے ہیں کہ بھارت وہ مکار ذہنیت کا نام ہے، اس دشمن کا نام ہے اور چالاک دشمن کا نام ہے کہ جب بھی اس پہ اندرونی یا بیرونی طور پر کوئی دباؤ پڑتا ہے تو وہ مذاکرات کا ڈور ڈالتا ہے، اور اس کی بہت ہی ایک بین مثال اس وقت کی ہے کہ جب ہمارے پٹھان بھائیوں نے کشمیریوں کے ساتھ مل کر گلگت بلتستان اور اس کشمیر کو آزاد کرایا، اور اسے یہ خطرہ پڑ گیا کہ اب مقبوضہ کشمیر بھی میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو وہ اقوام متحدہ کے اندر چیختا اور چلاتا ہوا پہنچا، اور اس نے کہا کہ ہمارے اس مسئلے کا حل یہاں پر تلاش کیا جائے، اقوام متحدہ اس کی رہنمائی کرے۔ اور اقوام متحدہ کی وہ قراردادیں موجود ہیں جو ہم ہر سال پڑھتے بھی ہیں، لوگوں کو سناتے بھی ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، لیکن اقوام متحدہ نے کیا کیا؟ گزشتہ نصف صدی سے زائد عرصے کے اندر ہمیں وہاں سے کیا ملا؟ نتیجہ پھر بھارت کے اسی دعوے کہ جس میں وہ کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ کہتا ہے اس پہ آ کے رک جاتا ہے، اور اب تو حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ کچھ ہی عرصے کے بعد 1965 کی جنگ کے بعد 66 اور 67 کے اقوام متحدہ کی اس مجوداتوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اسی وقت سے اقوام متحدہ سے کشمیر کے مسئلے کو انعام دیا گیا، اور بھارت نے اب اپنے مسائل اور اپنے برننگ ایشوز کی فہرست جو پیش کی وہ اس کے اندر مسئلہ کشمیر موجود نہیں۔ جہاں پر مذاکرات کی بات ہم کرتے ہیں اور ہمارے اہل حل وقت مذاکرات کی میزوں کو سجاتے ہیں، مذاکرات تو ان سے کیے جاتے ہیں کہ جو آپ کے کسی مسئلے کو مسئلہ کہیں، کسی مسئلے کو مسئلہ سمجھیں۔ انہوں نے اس مسئلے کو اپنی فہرست سے نکال دیا۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، پاکستان سے دشمنی کی ہر حد کو پار کیا گیا ہے، یہاں تک کہ پاکستان کو لخت کرنے میں اور پاکستان کے بازو کو توڑنے میں کسی ہندوستان کا مرکزی کردار رہا ہے۔ اور آج بھی کشمیر جسے قائد نے شاہد کہا، اس سے آنے والے پانیوں کو روک کر راجستھان کی سرزمین کو سیراب کرنے کے لیے کبھی پانیوں کو روک لیا جاتا ہے اور کبھی پھر اسی پانی کو ایک آفت بنا کر سیلابوں کی صورت میں پاکستان پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس بھارت سے کس طرح سے مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اس ہندوستان سے کہ جس نے پہلے دن ہی سے بدنیتی پر مبنی اس تقسیم کو کیا اور کشمیر پر ایک ناجائز قبضہ کر لیا۔ میرے دوستو، بین الاقوامی طور پر مسلمہ اپنے
اس حق ارادیت کی جنگ کے لیے جب کشمیریوں نے بندوق اٹھائی تو بھارت نے 8 لاکھ آرمی اس ریاست جموں کشمیر کے اندر اڑا دی، اور اس آرمی نے پھر کیا نہیں کیا وہ سارے مظالم کی داستان آپ سن چکے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا مقابلہ کس سے ہے، وہ کس کے اوپر اپنی بندوقوں کا رخ وہ کس طرف کر رہے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ وہ امت ہے، یہ وہ اللہ کے شیر اور محمد کے غلام ہیں کہ جن کی تاریخ ایک واقعہ نہیں، یہاں ہزاروں واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ایسا ہی ایک محاذ گرم ہے، لوگ اسے قادسیہ کا محاذ کہتے ہیں۔ وقت کے امیر المومنین صفیں درست کر رہے ہیں، مجاہدین کی صفیں بنائی جا رہی ہیں، بوڑھے بچے اور جوان آ رہے ہیں اور آتے چلے جا رہے ہیں اپنے آپ کو اس جہاد کے لیے پیش کرنے کے لیے۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، ہماری یہ آنکھیں، ہم چشمدید گواہ ہیں، آج بھی قرون اولا کی مثالیں کشمیر کے اندر موجود ہیں، اور کشمیریوں کے پشتیبان حکمران نہیں، وہ 19 کروڑ پاکستانی ہیں جو آج بھی کشمیریوں کے پشت پر کھڑے ہیں۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، ایسی ماں کو جانتا ہوں، اور ایک ماں ہی کی مثال کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امیر المومنین کیا دیکھتے ہیں کہ مجاہدین کی صفوں کے اندر ایک 80 سال کی بوڑھی عورت کی کھڑی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں امیر المومنین جنگ کا محاذ ہے، آج تو جوان چاہیے، آج تو درہم و دینار چاہیے، یہ 80 سال کی بوڑھی عورت کیا جنگ کرے گی؟ اس نے کہا لوگوں، مجھے اللہ نے 4 جوان دیے تھے، وہ 4 جوان بیٹے ان صفوں کے اندر موجود ہیں، میں اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کے راستے میں انہیں کٹتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، اللہ کے راستے میں قربان ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ایک بیٹا شہید ہوا، دوسرا شہید ہوا، تیسرا شہید ہوا، چوتھا شہید ہوا۔ میں اس بوڑھی اماں کو یہ کہنے کے لیے، اطلاع کرنے کے لیے آگے بڑھتا تھا، میرا دل میرا ساتھ نہیں دیتا تھا، میری زبان ڈگمگا جاتی تھی، میں آگے بڑھتا، ایک قدم آگے رکھتا، خیمے کی طرف جاتا تو چند قدم پیچھے کی طرف گر جاتا۔ میں نے دیکھا کہ اس خیمے کے اندر سے اس 80 سالہ بوڑھی نے مجھے آواز لگائی، کیوں ڈرتے ہو، کیوں تمہاری زبان ڈگمگاتی ہے، آؤ مجھے اطلاع دو، کیا پیغام لائے ہو میرے لیے؟ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے غم اور آنسوؤں کے اندر ڈوبی ہوئی آواز میں کہا کہ بوڑھی ماں، تیرے 4 بیٹے اللہ کے راستے میں قربان ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا، اس بوڑھی نے سجدہ دیا اور سجدے کے اندر دعا مانگی، اللہم تقبل منی ھذا وارجو منک ان اکون منہم معہم فی الجنہ۔ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تم نے میری اس التجا کو قبول کر لیا، اب میری آخری گزارش یہ ہے کہ مجھے ان 4 کے ساتھ جنت میں ملا دینا۔ میرے دوستو، یہ ہندو نہیں جانتا اور ان کو معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر بسنے والے اور ایک کشمیری مجاہدین یہ محض ایسے ہی میدان کے اندر نہیں کود پڑے۔ میں جانتا ہوں فیصلہ آباد کی اس ماں کو جانتا ہوں، اس بوڑھے کو جانتا ہوں جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، اس کا ایک بیٹا کشمیر میں شہید ہوا، اس نے دوسرے کو بھیجا، دوسرا شہید ہوا، اس نے تیسرے کو بھیجا، تیسرا شہید ہوا، اور وہ خود اپنی زبان سے کہتا ہے کہ خدا کی قسم، میری جھکی ہوئی گردن کو، میری جھکی ہوئی کمر کو میرے بیٹوں کی شہادت نے سیدھا کر دیا ہے۔ لوگوں، میں بوڑھا نہیں ہوں، میں جوان ہو گیا ہوں۔ ہاں میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، ایسے ہی کشمیریوں نے اس 8 لاکھ آرمی کا مقابلہ کیا۔ آرمی نے مظالم کی انتہا کر دی، قید خانوں کے اندر، اذیت قدوں کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں کشمیریوں کی کھارے کھینچ دی گئی، ان کو ٹارچر کر کے اپاہج کر دیا گیا۔ آج بھی لاکھوں مسلمان لاپتہ ہیں اور اپنوں سے دور کہیں ٹارچر سیلوں کے اندر موجود ہیں۔ عزت مآب اور عفت مآب خواتین کی اجتماعی آبروریزی کی گئی، اجتماعی قبریں دریافت ہوئیں، اور ایک ایک قبر کے اندر نہ جانے کتنے 100 لوگوں کو
زندہ دفن کر دیا گیا، اوپر تنا مٹی ڈال دی گئی، اور ایک سروے کے مطابق آج تک شہیدوں کے 500 قبرستان کشمیر کے اندر موجود ہیں اور وہ بن چکے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، بات یہیں پہ نہیں ختم ہوئی۔ حضرت بل سمیت سارے مقامات مقامات مقدسہ کو جلا دیا گیا، آگ لگا دی گئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، پورا کشمیر جہنم زار بن گیا، لیکن یہ غازی، یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیا ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے آئی۔ یہ کشمیری مجاہدین ہیں کہ جنہوں نے آج تک اس چنگاری کو شعلہ بنائے ہوئے ہیں اور شعلہ بنا رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے اندر میں کہاں ہوں، آپ کہاں ہیں؟ ذرا ڈھونڈیے اپنے آپ کو ظلم اور بربریت کی ان داستانوں میں، ان قبرستانوں کے اندر اور اس جہنمزار کشمیر کے اندر اپنے آپ کو تلاش کیجئے نا۔ میں بھی اپنے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ ہاں، سال میں ایک دفعہ ایک کشمیر کانفرنس منعقد کرتے ہیں، یکجہتی کشمیر مناتے ہیں۔ یہ بھی میں دعا دیتا ہوں اس بوڑھے کو، اس قاضی حسین احمد کو، کہ جس نے اظہار یکجہتی کے طور پر 5 فروری کو رہتی دنیا تک ایک یادگار دن بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ لیکن کیا اتنا کافی ہے؟ کیا اتنا ہی کافی ہے؟ مسلمان اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کافر میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بے کار ہو جائے۔ میرے محسن انسانیت میں تو میرے اور آپ کی مثال ایک جسم کی ساتھی تھی کہ جسم کے ایک حصے میں کانٹا چبھتا ہے تو پورا جسم درد کے مارے لڑ چکتا ہے۔ آج جسم لہو لہو ہے، کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سے لہو نہ ٹپکتا ہو۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، پھر کیا وجہ ہے کہ میں اور آپ آرام کی نیند سوتے ہیں، میں اور آپ آرام سے اپنوں کے اندر اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، اور ہم بھیک مانگتے ہیں اقوام متحدہ سے، ہم بھیک مانگتے ہیں عالمی طاقتوں سے۔ کبھی نظریں برطانیہ کی طرف اٹھتی ہیں، کبھی امریکہ کی طرف اٹھتی ہیں۔ نہیں نہیں میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، برطانیہ نے عدل دینا ہوتا، انصاف دینا ہوگا تو اس وقت یہ تقسیم، یہ جابرانہ تسلط ہندوستان کا ہمارے اوپر نہ ہوتا۔ ان سے کسی قسم کی کوئی توقع، لیکن ان کے پاس تو بعد میں جائے نا، پہلے تو اپنے حکمرانوں کو ٹٹولیں، اپنے آپ کو نکالیں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو تلاش کریں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب، نہیں مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے، ان سے پہلے آنے والے نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 دنوں کی بات نہیں، کسی نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن انہوں نے تو حدیں تلاش کر دی۔ ابھی منتخب ہوئے تھے، ابھی حلف وزارت عظمیٰ بلندی اٹھا رہا تھا کہ دوستی کے رشتوں کو مضبوط کرنے اور دوستی کی پیڑھیوں کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے اپنے لب کھولے تو یوں کھولے کہ میں منموہن سنگھ صاحب کو اپنی حلف امارت اور حلف وزارت کے اس تقریب کے اندر بلانا چاہتا ہوں جس کو انہوں نے درخورِ اقرار سمجھا تو خیر سگالی کے پیغام بھجوائے، اور پھر اس خیر سگالی کے پیغام کا جواب کیا ملا؟ کنٹرول لائن کے اوپر بھارت نے مسلح افواج کو گولیوں سے بھوننا شروع کر دیا۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی آنکھ پھر بھی نہ کھلی، ہسپتال میں موجود سونیا گاندھی کو جو ہے وہ گلدستے بھیجنا شروع کر دیے اور ان کو پھولوں کے گلدستے بھیجے۔ حد تو یہ ہے کہ یہاں تک کہہ دیا ہمارا کلچر تمہارا کلچر ایک ہی تو ہے، اس میں کون سا فرق ہے؟ یہ تو خدا بھلا کرے حمید گل کا، جس نے کہا کہ جناب وزیر اعظم ذرا دھیان سے اپنے لب کھولیے، ہمارا کلچر اور ان کا کلچر کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ جس گائے کو وہ پوچھتے ہیں ہم اس گائے کا گوشت کھاتے ہیں۔ آپ کو دھیان سے بولنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے کہ اب اس قوم کے آپ وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ میرے دوستوں، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے بارے میں تو اکبر آبادی نے بہت پہلے کہا تھا، ان کے پاس اپنا کیا ہے؟ ان کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب بھی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ یہ تو کسی اور کے اشاروں پہ ناچتے ہیں، کسی اور کے اشاروں پر آتے ہیں۔ کتنی آسانی سے کشمیر کو بھلا دیا کہ فوراً 14 اگست 2013 کی بات کر رہا ہوں، جناب پرائم منسٹر کی تقریر کو اٹھا کے دیکھیے، پوری تقریر کے اندر کشمیر کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ جناب وزیر اعظم، آپ اتنی جلدی بھول گئے، کم از کم اپنی بہن کی اس بنیاد لارش کو ہی دیکھ لیا ہوگا جس کو ہندو درندوں نے اجتماعی
پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ لکھ کر دریائے جہلم کے ذریعے آپ کو تحفہ بھیجی تھی، اسی کو یاد کر لیا ہوتا۔ نہیں میرے دوستو، یہ ظلمت شب کی رات جو ہے یہ بہت طویل ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو یہی بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع ہی جلاتے جائیں۔ ہمارا عزم کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ نوجوان نسل اور پاکستان میں بسنے والے 19-20 کروڑ مسلمان الحمدللہ وہ آج بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر ہمارے قائد کا یہ فرمان تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرت ہے اور کشمیر وہ جنت نظیر ہے جو کسی مشرک کی جاگیر نہیں ہو سکتی، کسی کافر کی جاگیر نہیں ہو سکتی، اس لیے بھارت کو نکلنا ہوگا۔ بھارت نکل جائے ورنہ مکافات عمل کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی کی تو بات ہے، افغانستان سے برطانیہ بھاگ چکا، روس کے ٹکڑے ہو چکے، اور اب 2014 تمہارے اس آقا و سرپرست امریکہ بھاگنے والا ہے، ذلت اور رسوائی کے ساتھ اپنے منہ پہ تالا ڈال کے انشاءاللہ افغانستان سے 2014 امریکہ کے نکلنے کا سال ہے۔ اس لیے اے ہندوستان، تمہیں یاد رکھنا چاہیے تم مسلمانوں کے 1000 سال تک غلام رہے، کیا اس غلامی کو تم بھول چکے ہو؟ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، آزادی میرے اور آپ کے دین کا حصہ ہے۔ ہم حریت پسند ہیں، ہم آزاد جی تو سکتے ہیں لیکن غلامی کے اندر جی نہیں سکتے۔ ہاں ہم مر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اس لیے آزادی مسلمانوں کے دین کا حصہ ہے۔ وہ غلام بن کر نہ کبھی جیا ہے نہ جی سکتا ہے۔ افغانوں نے اور آپ تو فلسطینیوں نے الحمدللہ غلامی سے آزادی کے سفر کو تیز کر دیا ہے۔ اس لیے بھارت کے اس مسلسل ظلم و جبر اور ہندوؤں کے اس جبر و تسلط کو توڑنے کا جذبہ اب کشمیریوں کے اندر بھی دن بدن بڑھ رہا ہے۔ الحمدللہ آزادی کی تحریک آئے جا رہی ہے۔ بھارت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے مسلمانوں کے دل کشمیریوں کے دلوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور اسے یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ یہی پاکستان ہے جس نے 1965 کے اندر ایک بٹالین فوج، جس کی ایک بٹالین فوج نے تمہارے 3 ڈویژنوں کو روکے رکھا، احمد دیوار بن گئے تمہارے راستے جو لاہور کی طرف تم بڑی بھڑس اور حوث کے ساتھ آنا چاہتے تھے، تمہیں وہیں سے منہ کی کھانی پڑی۔ یہ وہی پاکستان ہے، یہ اسی کی مسلح افواج ہے۔ اس لیے وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب بکھرے ہوئے مسلمان انما المؤمنون اخوہ اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کی عملی تصویر بن کر یکجان ہو جائیں گے تو پھر بھارت کو اپنی خیر منانی پڑے گی۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ہندوستان کو یہ یاد دلاتا ہوں کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج اور عوام اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ بھارت کشمیر سے اپنی فوجوں کو نکالے ورنہ مکافات عمل کے لیے تیار ہو جائے۔ اور میرا یہ دین ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، قرآن کا اعلان ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اور آپ نے جو آیات سنی وہاں پر مدد کے لیے انہوں نے پکارا، تو آپ میں سے کون ہے جو یہ کہے کہ من انصاری اللہ؟ ہر کشمیری کی زبان پر ہے من انصاری اللہ، نحن انصار اللہ، نحن انصار اللہ۔ اے کشمیریوں، ہم تمہارے پشتیبان تھے، ہم تمہارے پشتیبان ہیں، اور اپنے زندگی کے آخری سانس تک انشاءاللہ تمہارے پیچھے کھڑے رہیں گے۔ ہمت نہ ہارنا، کشمیر ہمارا تھا، کشمیر ہمارا ہے اور کشمیر ہمارا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس خیر کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ کہ قافلہ جو عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہے گا رستہ وہیں سے نکلے گا، اور وطن کی مٹی نہ رگڑنے دو، مجھے یقین ہے کہ پانی یہیں سے نکلے گا۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔